السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام محمد اشرفی مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل دینی مجلس۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و مناقب جانیں گے، اور اس کے بعد اگلا ویڈیو انشاءاللہ تعالی امام حسین کی شہادت کے بارے میں آئے گا۔ آپ کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف القرشی الہاشمی ہے۔ آپ کے والد کا نام خیبر شکن مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور والدہ ماجدہ کا نام خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے دادا حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشفق چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے بے شمار القاب و آداب ہیں: صبت رسول، زکی شہید، شہید کربلا، ریحانۃ النبی، دنیا کا گلدستہ۔ آپ 4 ہجری 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ بچے عموماً 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ 6 مہینے کے حمل سے پیدا ہوئے، اور 6 مہینے کا کوئی بھی بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور آپ کے سوا زندہ نہیں رہا، اور یہ آپ کی خلقی کرامت ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آپ پر ختم ہو گئی۔ عذر غبا میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب آپ کے پیدا ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور کہا، مجھے میرے بیٹے کو دکھاؤ۔ اسما بنت عمیس نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گود میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی، صاحبزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام حسین ہے۔ ایک روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، بڑے شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر شبر یا حسن رکھا گیا ہے، اسی لیے چھوٹے صاحبزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر یا حسین رکھیے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین سینے کے نیچے سے قدم مبارک تک آپ سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ محمد بن خزاعی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، اور حضرت حسین کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا، اتنے میں حضرت امام حسین کا سر لایا گیا اور وہ آپ کی ناک پر چھڑی رکھ کر کہنے لگا، میں نے اس کے مانند خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ سفیان نے بیان کیا ہے کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، تم نے حضرت امام حسین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ کیا ہی اچھے سیاہ ریش اور سفید سر تھے، سوائے چند بالوں کے جو آپ کے داڑھی کے اگلے حصے میں تھے۔ امام آجری الشریعۃ للآجری میں لکھتے ہیں، حضرت زینب بنت ابی رافع سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں حسنین کریمین کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں آپ کے بچے ہیں اور آپ نے ان کو اپنی کوئی وراثت عطا نہیں فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن کے لیے میری حیات اور سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری فیاضی اور بہادری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور بہادری دونوں عدیم المثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، اور حیرت انگیز بھی۔ ایک آدمی 10,000 درہم کا مقروض تھا، اس نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اسے 20,000 درہم عطا کر دیے اور ارشاد فرمایا، 10,000 درہم سے قرض ادا کرو، باقی 10,000 سے اپنی پریشان حالی کو دور کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا بہت فکر مند ہوئے، 60,000 درہم کے مقروض ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو تشریف لے گئے تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا، کس بات کا غم ہے؟ کہا 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، وہ میرے ذمہ ہے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا کہ ڈر ہے کہیں پہلے نہ مر جاؤں۔ امام حسین نے اسی وقت 60,000 درہم نکال کر پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ آپ کی سخاوت و فیاضی اور نوازش و عطا کے بے شمار واقعات تاریخ و سیر کے اوراق میں مستور ہیں۔ عہد اول کے بہادروں کی شجاعت و بہادری سے تاریخ اسلام کے صفحات پر ہیں، جنہوں نے اپنی جوان مردی اور بہادری سے میدان کارزار میں اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا
تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسا بہادر شیر دل بھی ہے جس نے 3 روز تک مسلسل بھوکا پیاسا رہ کر اسلام کی بقا کے لیے مارکا آرائی کی اور اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے، بھائی، بھتیجے، بچے اور عزیز و اقارب کو میدان کارزار میں تڑپتا ہوا دیکھا، جس کو چاروں طرف سے ہزاروں سپاہیوں نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ ہر طرف سے تلوار، بھالے، برچھی، نیزوں کی برسات ہو رہی ہو، ہر طرح کی مصیبت کے پہاڑ سامنے موجود تھے، جس کے لیے پانی تک کو بند کر دیا گیا ہو۔ بڑے سے بڑے سورما، وقت کے رستم و سہراب ہمت چھوڑ بیٹھتے، سہم کر دشمن کے سپرد کر دیتے۔ پہاڑ بھی ہو تو اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن اس کی ہمت، ارادہ، حوصلہ اور جواں مردی میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، اور چٹان کی طرح شیر دل ہو کر یزیدیوں کا مقابلہ کیا۔ اگر پوچھا جائے ایسا شخص کون ہے تو ہر جانب سے یہی صدا آئے گی، امام حسین، امام حسین۔ ایسا بہادر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بے مثال شجاعت اور بہادری عطا فرمائی۔ آپ کے فضائل و مناقب کا احاطہ بہت دشوار ہے، اس لیے کہ جس کے فضائل اللہ تعالیٰ بیان کرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے فضل انسان کی سوچ و فکر سے بالاتر ہیں۔ امام بزار مسند بزار میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین سے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ امام ابن اسیر اسد الغابہ میں لکھتے ہیں، حضرت عمران بن سلیمان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نام ہیں جو جاہلیت میں نہیں ہوئے۔ امام ترمذی سنن ترمذی میں لکھتے ہیں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا۔ مرقات شرح مشکات میں قاضی کے حوالے سے مرقوم ہے، لکھا گیا ہے، گویا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور وحی سے معلوم فرما لی کہ حسین اور قوم کے درمیان حادثہ یعنی کربلا کا واقعہ رونما ہوگا، لہذا خصوصیت کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا اور واضح فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین دونوں اس معاملے میں شیء واحد کی طرح ہیں کہ دونوں کی محبت واجب، دونوں کی مخالفت اور دونوں سے جنگ کرنا حرام ہے۔ امام ترمذی سنن ترمذی میں لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام ترمذی سنن ترمذی میں لکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین اور حسن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، میرے بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، تو آپ ان کو سونگھتے اور دونوں کو سینے سے لگا لیتے۔ امام ترمذی سنن ترمذی میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ امام حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصحیحین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا اور میں تمہارے نواسے کے خون کا بدلہ 140,000 سے لوں گا۔ طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سامنے سے حضرت امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا، یہ آسمان والوں کو اہل زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حسنین کریمین سے بھی بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کو بھی عطیات وغیرہ دیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ یمن سے کچھ کپڑا آیا جو حضرت عمر نے فرزندان صحابہ میں تقسیم کر دیا، لیکن حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو اس میں سے کوئی حصہ نہ دیا اور کہا کہ ان کپڑوں میں ان کے شایان شان کوئی کپڑا نہ تھا۔ پھر آپ نے یمن کے گورنر کو خط لکھ بھیجا اور اس نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیا کپڑا تیار کرایا۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام بروز جمعہ میدان کربلا میں حالت سجدہ میں آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حسنین کریمین کے دشمنوں کو غارت کرے۔